صحیح بخاری حدیث نمبر 881 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا پھر نماز کے لیے چلا گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی، اور جو شخص دوسری گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک گائے کی قربانی کی، اور تیسری گھڑی میں چلا تو گویا ایک سینگ والا دمبا قربان کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں چلا تو اس نے گویا ایک مرغی قربان کی، اور جو پانچویں گھڑی میں چلا تو اس نے گویا ایک انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ پھر جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 883 حضرت عبداللہ بن ودیعہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے، اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموشی سے سنتا رہے، تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 907 حضرت عبادہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے جا رہا تھا کہ مجھ سے حضرت ابو عبس ملے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 929 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح، اور پھر مینڈے کی قربانی کی طرح، اس کے بعد مرغی کا، اس کے بعد انڈے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفاتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 935 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں ایک وقت ایسا ہے کہ کوئی مسلمان بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور اس وقت میں جو چیز بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اس وقت کی کمی کی طرف اشارہ کیا، یعنی مختصر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 933 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں لوگ قحط میں مبتلا ہوئے۔ جمعہ کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ پڑھنے کے دوران میں ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مال تباہ ہو گیا، بچے بھوکے مر گئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ سے ہمارے حق میں دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے بھی نہیں تھے کہ پہاڑوں کی طرح بادل کے بڑے بڑے ٹکڑے امڑ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے ابھی اترے بھی نہیں تھے کہ بارش ہوتی رہی۔ اس دن کے بعد اور متواتر اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی تو وہی دیہاتی یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکانات گر گئے، مال ڈوب گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے میرے اللہ، ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا، اور بدلی کو جس طرف اشارہ کرتے تھے وہ بدلی ہٹ جاتی اور مدینہ ایک حوض کی طرح ہو گیا، اور جو شخص بھی کسی علاقے سے آتا تو اس پر بارش کا حال بیان کرتا۔